وہ میری محبت تھا یا میں اس کی محبت تھی، آج تک نہیں جان پائی۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ میں ٹھیک ہوں۔ جیسے ہی میں بڑی ہوئی، گھر والوں کو میری شادی کی فکر ہو گئی۔ ابو کے ایک دوست ہے، ان کا ایک بیٹا تھا۔ اس سے ابو نے کہا کہ ویسے تو ہمارے خاندان میں باہر شادی نہیں ہوتی ہے، غلط مانا جاتا ہے، لیکن مجھے تمہارا بیٹا بہت پسند ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا داماد بن جائے۔ کہیں نہ کہیں ابو کے دوست بھی مجھے بہت پسند کرتے تھے۔ انہوں نے کہا ہاں، میں تو بچپن سے جب سے تمہاری بیٹی بڑی ہوئی یہی سوچتا تھا کہ میں ایک دن جب یہ بڑی ہو جائے گی نا تو میں رشتہ لے لوں گا تم سے اور اپنی گھر کی بہو بنا لاؤں گا۔ کہیں نہ کہیں میں بھی اسے بہت چاہتی تھی، کیونکہ ان کا آنا جانا ہمارے گھر اکثر رہا کرتا تھا۔ وہ کبھی بھی آ جایا کرتے تھے اور میں ان کے لڑکے کو دیکھ کے میں بھی خوش ہوتی اور وہ بھی مجھے دیکھ کے خوش ہو جاتے تھے۔ کہیں نہ کہیں ایک پیار ہی تو تھا یہ، جو چھوٹے چھوٹے سے دلوں کے اندر پنپ رہا تھا۔ اور اس طرح سے ایک وقت وہ بھی آیا جب میں ودا ہو کر کے اس کے گھر کی دلہن بنی اور ان کے گھر کی زینت بنی۔ ماں باپ بہت خوش تھے، میں بھی بہت خوش تھی۔ جسے چاہا تھا وہی سپنوں کا راجکمار بن گیا تھا، وہ حاصل ہو گیا تھا۔ میرے ہسبینڈ بھی بہت زیادہ خوش تھے، کیونکہ وہ بھی مجھے کہیں نہ کہیں تو چاہتے ہی تھے، اور اس طرح سے ہماری زندگی خوشگوار گزری۔ پتہ نہیں تھا کہ یہ دن کتنے دن کی خوشیاں ہیں۔ وقت گزر رہا تھا اور میں یہ سوچتی تھی کہ مانو میں اس دنیا کی سب سے زیادہ خوش قسمت لڑکی ہوں۔ کچھ دنوں کے یہاں پتہ چلا کہ میرے یہاں خوشی ہونے والی ہے۔ ساس سسر بہت زیادہ خوش تھے۔ اکلوتا بیٹا تھا اور اب پوتا پوتی آنے کی تیاری ہو رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 9 مہینے بھی گزر گئے اور ایک پیارے سے بیٹے کو میں نے جنم دیا۔ جب میرے ماں باپ کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ بھی بہت خوش ہوئے اور بہت سارا سامان لے کر کے میرے گھر آئے۔ اسی طرح سے وقت گزرتا رہا، گھر کے حالات اچھے سے اور بہتر کرنے کی ہم پوری کوشش کر رہے تھے۔ ایک دن میرے ہسبینڈ نے کہا کہ میں آفس میں تھا تو مجھے ایک چیز پتہ چلی، اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں۔ میں نے کہا بتائیے کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک بہت اچھا آفر آیا ہے اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم باہر چلے جاؤ۔ آج تک میں کبھی بھی ان سے الگ نہیں ہوئی تھی۔ 2 سال کا میرا بچہ تھا اور 3 سال میری شادی کو ہو گئے تھے۔ میں نے ان سے کہا آج تک میں آپ سے دور نہیں رہی، اب میں کیسے آپ سے دور رہوں گی؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو، اگر اپنا گھر ہو جائے گا، سب کچھ اچھا ہو جائے گا، ہم شہر کی زندگی گزاریں گے تو شہر میں اپنا گھر ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارا گھر جو تھا وہ کرائے کا تھا۔ ہر مہینے کرایہ دینا، یہ ساری چیزوں کی ٹینشنیں ختم ہو جائے گی۔ میں وہاں سے زیادہ کما کے بھیجوں گا اور ابو اور تم مل کے نا سب گھر لے لینا۔ بس ان کی ان باتوں میں بھی آ گئی اور بس اس کے بعد میرے ہسبینڈ باہر چلے گئے۔ کویت کی ان کی ویزا تھی۔ کویت جب وہ چلے گئے نا، میں بہت پریشان رہی۔ کچھ دن تک تو گھر میں دل ہی نہیں لگا، کیونکہ مجھے ان کی عادت ہو چکی تھی۔ جب سے میں اس گھر میں آئی تھی میں نے انہیں دیکھا تھا، پر جیسے تیسے کر کے وقت گزرنے لگا۔ میں نے اپنے دل کو سمجھایا اور یہ احساس کرتی تھی جیسے وہ یہیں ہوں، آس پاس ہی ہوں۔ وہ بھی ویڈیو کالنگ کرتے اور مجھ سے خیر خیریت لیتے۔ میں اکثر ان سے یہ پوچھا کرتی تھی آپ کب آؤ گے؟ تو وہ یہ کہہ دیتے تھے ابھی کچھ ٹائم اور لگے گا، کچھ ٹائم اور لگے گا۔ باہر کے ملک میں آنا اپنے بس میں ہے اور جانا ان کے بس میں ہے۔ یہ بات میرے دل کو چھو جاتی اور مجھے ایسا لگتا کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ بس ایسے ہی کرتے کرتے میرا بچہ 3 سال کا ہو گیا اور میں روز ان سے ایک ہی بات پوچھتی آپ کب آؤ گے؟ ان کا ہمیشہ ایک ہی سوال کا جواب رہتا تھا میں جلد آؤں گا۔ پھر رفتے رفتے نا ایک دن اچانک پتہ چلا کہ ان کی کمپنی کے اندر آگ لگ گئی ہے اور ان کا کہیں اتا پتہ نہیں۔ بہت سارے ورکر اس میں جلے تھے، تو اس کے اندر اس لسٹ میں ان کا بھی نام شامل کر دیا گیا۔ جب اس بات کی خبر ہمیں ملی تو ایسا لگا دنیا ہی ختم ہو گئی۔ ایک عورت کی دنیا اس کے شوہر سے شروع ہوتی ہے اور وہیں ختم ہو جاتی ہے، لیکن میری تو دنیا ختم تھی۔ ماں باپ تو ٹوٹ کے بکھر ہی گئے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ اب کچھ بھی نہیں بچا زندگی میں، اب کچھ ہے ہی نہیں زندگی کے اندر۔ اور اس طرح سے نا ہم نے اپنے آپ کو بہت مشکلوں سے سنبھالا۔ میں نہیں سنبھال پا رہی تھی، مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ میرے ماں باپ مجھے اپنے گھر لے آئے اور کہنے لگے کہ تم کچھ ٹائم یہیں رہو۔ میرے ساس سسر نے کہا کہ کچھ دن کے لیے ہم بھی گاؤں جا رہے ہیں، ہم بھی یہاں نہیں رہ پائیں گے کیونکہ اس کی یادیں اس گھر کے اندر موجود ہیں، ہم تمہیں وہیں بلا لیں گے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلی جائیے، کیونکہ اب کوئی سہارا ہی نہیں رہا تھا۔
میرے ماں باپ کے یہاں مجھے وہ چھوڑ کر کے چلے گئے، اور پھر اس کے بعد کچھ دنوں تک تو فون آتا رہا، خط کتابت چلتی رہی، پھر اس کے بعد انہوں نے میری کوئی خیر خبر نہیں لی۔ میری ماں کے پاس میں اپنے بچے کو لے کر رہتی رہی، روز ایک انتظار ہوتا کہ کچھ تو پتہ چلے۔ میں اس کمپنی میں بار بار فون کرا کرتی اور کسی سے بھی پوچھا کرتی کہ کچھ پتہ چلا کیا، اس نام کا آدمی تھا؟ ہر کوئی یہی کہہ دیتا کہ نہیں، وہ تو سب اسی میں جل گئے تھے۔ رفتے رفتے مجھے بھی صبر آنے لگا، پر دل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ دل ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ ایسے نہیں ہو سکتا میرے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابھی میری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے تھے۔ بس وقت گزرتا رہا اور انتظار بڑھتا رہا، وقت گزرتا رہا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں نے سوچا کہ میں اپنی سسرال چلی جاؤں۔ وہاں فون کرا تو پتہ چلا کہ وہ لوگ وہاں سے بھی گھر چھوڑ کے چلے گئے۔ اب میرے پاس کوئی سہارا نہیں تھا، صرف ایک بیٹا تھا، اوپر اللہ تھا اور نیچے ماں باپ تھے۔ بس میں اپنی امی ابو کے یہاں پہ رہنے لگی۔ ایک بہن تھی چھوٹی والی، اس کی شادی ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد بھائی کی بھی شادی ہو گئی۔ بھائی کی بیوی کو میں ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتی تھی کہ یہ ہمارے گھر آ کے پڑی رہتی ہے، یہ یہاں ہی رہے گی، اس کا کچھ حساب کرو، کہیں شادی کر دو، کہیں بھیج دو، کہاں جاؤں؟ میں نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں تھی کیونکہ مجھے ان کا انتظار تھا، اور یہ انتظار میرا کب کھلا؟ جب ایک دن میں اپنی فرینڈ کے گھر گئی تو اس نے مجھ سے کہا کہ میری فرینڈ آئی ہوئی ہے باہر سے، چلو تم بھی ملنے چلو۔ میں نے کہا کہ کہاں پر؟ اس نے جس شہر کا نام لیا، میں نے کہا چلو وہاں چلتے ہیں، میرا بھی تھوڑا سا من بدل جائے گا۔ میں نے امی ابو سے کہا تو امی نے کہا کہ چلی جاؤ، کچھ تمہیں اچھا لگے گا۔ میرے ہسبینڈ کو گزرے ہوئے یا لاپتہ ہوئے 10 سال ہو چکے تھے، میرا بچہ بھی بڑا ہو چکا تھا اور میں ٹیچر کی جاب کر رہی تھی۔ اسی بیچ میں نے سوچا کہ کچھ ٹائم کے لیے میں باہر چلی جاتی ہوں تاکہ گھر کی کچ کچ بھی تھوڑی کم ہو جائے گی، ہر وقت کی بھابھی کے طعنے سننے بھی تھوڑے دن کے لیے کم ہو جائیں گے، اور اس طرح سے میں اپنی فرینڈ کے یہاں پر ساتھ چلی گئی۔ میری فرینڈ کے یہاں پر جہاں پر ہم گئے تھے وہاں کسی کزن کی شادی تھی، تو اس نے کہہ دیا تھا کہ چلو وہاں پر تھوڑا سا وقت گزاریں گے۔ اس کی کچھ دوستیں بھی باہر سے آئی ہوئی تھیں۔ جب میں وہاں پہنچی تو پہلا دن تھا، انجان لوگ تھے، اپنے آپ کو میں محسوس کر رہی تھی جیسے میں الگ الگ ہوں، لیکن میری فرینڈ نے میرا بہت خیال کرا۔ جس شادی میں ہم پہنچے تھے نا، تو اس شادی کے جتنے بھی گھر والے تھے انہوں نے بھی ہمارا بہت خیال رکھا، اور ان میں سے ایک لڑکی تھی، وہ میرے بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ رنگ تو اس کا سانولا تھا لیکن عادت بہت اچھی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں رہتی ہو؟ تو پھر اس نے بتایا کہ میں کویت رہتی ہوں۔ میں نے کہا اچھا، کہ اب ہم اس ٹائم پہ قطر آ چکے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں؟ تو کہنے لگی میرے ہسبینڈ کمپنی میں جاب کرتے ہیں۔ بس جیسے کہ عورتوں کی باتیں چلتی ہیں، میری بھی ایسی باتیں چل رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، جب ہم سے بہت دیر تک بات چیت ہوئی، اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بھی اپنے ہسبینڈ کے بارے میں جو گزر چکا تھا وہی بتایا۔ وہ بیچاری چپ ہو گئی، کہنے لگی کہ اچھا چلو، اوپر والا تمہارے بیٹے کو سنبھال دے گا تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بس دعا کرنا میرے لیے اللہ سے کہ میری بھی مشکل آسان ہو جائے، لیکن آج بھی مجھے میرے ہسبینڈ کا انتظار ہے۔ وہ بھی چپ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد شام میں اچانک ہی وہ کہنے لگی کہ میرے ہسبینڈ باہر سے آ رہے ہیں تو میں ایئرپورٹ جا رہی ہوں، اگر تم چلنا چاہتی ہو تو تم بھی چلو میرے ساتھ۔ میں نے پہلے تو منع کرا، پھر میں نے سوچا کہ تھوڑا سا میں بھی جاؤں گی تو اچھا لگے گا، یہاں پہ بھی میں نے اپنے دل کو منا لیا اور میں چلی گئی۔ جب میں ایئرپورٹ پہنچی نا، تو وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے بکے لے کے کھڑی تھی، اتنے پیارے پھول تھے کہ خوشبو نکل رہی تھی اس میں سے، اور دل کے قریب ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کھنچتا چلا آ رہا ہے، کوئی اپنا آ رہا ہے۔ مجھے نہیں پتہ تھا، مجھے تو اپنے ہسبینڈ کا انتظار رہتا تھا۔ جب میں ایئرپورٹ کے پاس پہنچ گئی اور کھڑی رہی، انتظار کرتی رہی، جو ایئرپورٹ کے اندر سے شخص نکلا نا، اور اس نے آنے کے بعد اپنی بیوی کو گلے لگایا، تو میں اس شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ مجھ سے انجان تھا اور وہ اپنی بیوی کو ایسے گلے لگا رہا تھا جیسے کہ بہت سالوں کے بعد ملا۔ جب اس کی نظریں میرے اوپر گئی اور میری نظریں اس سے ٹکرائیں، تو میں اسے دیکھتی رہ گئی اور وہ مجھے دیکھتا رہ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میرا ہسبینڈ تھا، جس نے سعودیہ کے اندر رہ کے دوسری شادی کر لی تھی۔ کمپنی میں آگ لگی تھی، اپنے آپ کو گمشدہ قرار کرا دیا،
اور اس کے بعد میں اس نے دوسری شادی کر لی۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا گزرا ہے کیا نہیں، لیکن میں جاننا ضرور چاہتی تھی کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ خیر بس ہم انجان بن گئے اور گھر آ گئے۔ گھر آنے کے بعد میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرا یہاں دل نہیں لگ رہا، بس جلدی سے گھر چلتے ہیں۔ وہ کہنے لگا ابھی تو شادی شروع بھی نہیں ہوئی مما، ابھی نہیں جائیں گے، شادی اٹینڈ کرنے آئے ہیں تو پوری کر کے ہی جائیں گے۔ بچے ہیں ضد تو کرتے ہی ہیں، بہت سال کے بعد باہر نکلا تھا نا۔ خیر شام ہوئی، سب محفل سجا کے بیٹھ گئے، میں اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ یہ خواب تھا یا حقیقت تھی۔ آخر میں نے جس بندے کو دیکھا تھا کیا وہ میرا شوہر تھا یا کوئی اور؟ اچانک ہی میرے گیٹ پہ دستک ہوئی اور پھر میں نے جیسے ہی گیٹ کھولا دیکھا کہ سامنے وہی شخص کھڑا تھا، میرے بچے کا باپ، میرا ہسبینڈ، اور اس کی آنکھوں میں کوئی شرمندگی، کوئی احساس کچھ نہیں تھا، وہ نارمل تھا۔ پھر اس نے دروازہ جب کھٹکھٹایا، میں نے دروازہ کھولا، میں نے کہا تم کیوں آئے ہو یہاں؟ کہنے لگی کہ ایسی آیا تھا، کچھ باتیں کرنی تھی جو کلیئر کرنی ہے تم سے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے بیچ میں کوئی ایسی بات ہو جائے جو تم آگے چل کے مجھے بلیم لگاؤ۔ میں نے کہا مجھے تو کچھ بھی نہیں پوچھنا تم سے، تم نے جو کرنا تھا کر دیا، تم نے تو میری زندگی خراب کر دی۔ اگر تمہیں دوسری شادی کرنی ہی تھی تو مجھ سے نہ کرتے، اسی سے کر لیتے۔ لیکن وہ کہنے لگا کہ میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا، جب میں کمپنی میں آگ لگ گئی تھی اور میرا پاسپورٹ وغیرہ سب جل گیا تھا تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ کسی طرح سے میں انڈیا جاؤں، اور پھر میرا حالات کچھ ایسے بدلتے چلے گئے کہ میں اپنے دوست کے گھر چلا گیا۔ میرے دوست نے کہا کہ تم میری بہن سے شادی کر لو، تمہارا نیا پاسپورٹ بن جائے گا، پھر تم چلے جانا۔ دنیا کی اس نے مجھے کہانی بنا کے سنا دی اور میں سنتی رہی بیچاری بن کر کے۔ لیکن جب اس نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں بھی رکھ سکتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ تم بھی رہنا۔ میں نے اسے کہا کہ جب تم نے پہلے شادی کری تھی، جب نہیں رکھا تو اب کیا رکھو گے؟ ایک بار دھوکہ کھا لیا ہے، دوسری بار نہیں، اب اور نہیں۔ زندگی تمہاری، تمہیں مبارک ہو، بس میرے بچے کو اور مجھے جینے دو، اپنی زندگی تم آرام سے جیو جیسا تمہارا دل کرتا ہے، لیکن اتنا تو بتا دو کہ میرا قصور کیا تھا کہ تم نے میری زندگی کے ساتھ یہ کھیل کھیلا۔ اگر تمہیں میں پسند نہیں تھی یا جو بھی بات تھی تم صاف کہہ دیتے، کبھی فون تو کر دیتے، تمہارے پاس تو میرا نمبر تھا، آج بھی میرے پاس وہی نمبر ہے، پر تم نہیں ہو۔